الحمد لله الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، پس پردہ سننے والی مائیں بہنیں بیٹییں، ہر گزرنے والی رات قبر والی رات کے قریب لے جا رہی ہے، اور ہر آنے والا دن ہمیں ہماری زندگی کے آخری دن کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں احساس نصیب فرمائیں۔ بہت گزر چکی ہے اور تھوڑی سی باقی ہے۔ آج ہی بلکسر کے ایک محترم بزرگ کا نماز جنازہ ہوا۔ اللہ جل شانہ ان سمیت تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائیں، ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن فرمائیں۔ خدا تعالی ہمیں ایمان و عمل والی زندگی، ایمان و عمل پاک کلمہ والی موت نصیب فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، سنی کانفرنس بالکسر کی انتظامیہ، خاص طور پر برادر مکرم حضرت مولانا مخلص عبداللہ زیدہ مجدہم کی طرف سے سنی کانفرنس کے مقاصد کے حوالے سے بات کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے سنی کانفرنس کے بہت سے مقاصد پر بات نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک مقصد پر چند باتیں عرض کروں گا۔ خدا کرے میں سمجھا پاؤں۔ سنی کانفرنس کے مقاصد میں سے جو مقصد ہمارے پیش نظر ہے، اس مقصد کو ہم نے اپنے شیخ
مظہر شریعت و طریقت، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک پسندیدہ لقب سے لیا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالی اپنے لیے القابات کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ تحریری طور پر، تقریری طور پر دستاویز موجود ہیں۔ آپ نے بہت سی جگہوں پر سخت ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمایا، بہت سے احباب کو ڈانٹا کہ میرے متعلق کسی قسم کا چھوٹا بڑا کوئی لقب نہ لکھا جائے، البتہ وکیل صحابہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ فرماتے تھے ہر سنی مسلمان کو صحابہ کا وکیل ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے زیر اہتمام آپ کی اس عظیم الشان کانفرنس سمیت ہر کانفرنس، جلسہ، چھوٹے بڑے پروگرام کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد یہی ہے، اہل سنت کو صحابہ کی وکالت کے لیے تیار کرنا، آمادہ کرنا، ان کی ذہنی آبیاری کرنا۔ دوسری تعبیر یوں بھی اختیار کی جا سکتی ہے، تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کی ساری سرگرمیوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر سنی المسلک، سنی العقیدہ فرد وہ اس قابل ہو جائے، اس سٹیج سے وہ کچھ سیکھ جائے کہ اس کے لیے صحابہ کی وکالت آسان ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، وکالت، وکیل بننا پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ لا پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ملکی بین الاقوامی طور پر لا کی یونیورسٹیز ہیں۔ لا پڑھنے کے بعد پھر کہیں جا کر کوئی فرد وکیل بنتا ہے، لیکن صحابہ کی جس وکالت کے لیے سنی کانفرنس تاریخ خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے سٹیج سے اہل سنت کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں، صحابہ کرام کی وکالت صرف اہل علم، علماء کا کام نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، کسی لا کی ڈگری ہولڈر کا کام نہیں ہے، کسی بار کونسل کے ممبر کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی وکالت پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، بوڑھا، جوان، حتیٰ کہ پردے میں رہنے والی مستورات، ہر ایک کے ذمہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے صحابہ کی وکالت کرے۔ میرے محترم دوستو، وکالت اور وکیل کے ذمے دو کام ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے آپ کو کورٹ کچہری سے واسطہ پڑے، وکالت اور وکیل کے ذمے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موکل کی صفائی دے،
اسے اپنے دعوے میں سچا ثابت کرے، اپنے موکل کے حق میں ایسی دلیلیں دے، ایسے شواہد لائے کہ عدالت کو ماننا پڑے کہ اس وکیل کا موکل ٹھیک آدمی ہے۔ وہ جھوٹا دعویٰ کر کے عدالت کا وقت ضائع نہیں کر رہا، اس لیے آپ کا وکیل آپ کے حق میں دلیل دیتا ہے، میرا موکل آنیسٹ ہے، سچا ہے، کھرا آدمی ہے، عدالت کا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ اور دوسرا وکیل کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ مخالف سائیڈ کی طرف سے اگر اس کے موکل پر کوئی اعتراض کیا جا رہا ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کے موکل پر کسی قسم کی کوئی تہمت لگائی جا رہی ہے، تو آپ کا وکیل کھڑا ہو جائے اور آپ کا دفاع کرے، جج کو یہ سمجھائے اور قائل کرے کہ میرے موکل کے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے، میرے موکل پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، میرا موکل اپنے دعوے میں سچا ہے، میرے موکل کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی وکیل اپنے علم اور ذہانت سے یہ دو کام کر لے، آپ کو سچا ثابت کر دے اور آپ پر اٹھنے والے اعتراض کا جواب دے دے، تو پھر جج مجبور ہو جائے گا کہ کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں سنا دے۔ خدا کرے آپ میری بات سے اتفاق کریں، سنی کانفرنس کا مقصد یہ ہے، تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے ہر سٹیج کا مقصد یہ ہے، سنی قوم کو صحابہ کرام کی وکالت پر ایسے ہی تیار کر لیا جائے، وہ دو کام ہر وقت کریں، پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی، شہری بھی دیہاتی بھی، مرد بھی خواتین بھی۔ نمبر ایک یہ کہ وہ جگہ جگہ اٹھتے بیٹھتے اپنی محفلوں کے اندر صحابہ کرام کو سچا ثابت کریں، صحابہ کرام کے ایمان کی بات کریں، صحابہ کرام کی نماز و تہجد کی بات کریں، صحابہ کرام کے تقوی و طہارت کی بات کریں، صحابہ کرام کے جہاد و تبلیغ کی بات کریں، صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کی بات کریں۔ ہم میں سے ہر شخص ان سٹیجوں سے، سنی کانفرنسز جلسوں سے، جمعہ کے بیانات سے، رات عشاء کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم سے، صحابہ کرام کی جس قدر فضیلتیں سنتا ہے، یہ فضیلتیں آگے پہنچاتا جائے تو سمجھو صحابہ کی وکالت کر رہا ہے۔ محترم دوستو، صحابہ کرام کی وکالت معمولی وکالت نہیں ہے۔ آج لا پڑھ کر، وکیل بن کر، بیرسٹر بن کر، جج بن کر اگر کوئی خدمات سر انجام دے رہا ہے سر آنکھوں پر، میں اس کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ سارا کچھ پیشے کے لیے کر رہا ہے، سارا کچھ اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہا ہے، اس کا فیس لینا حق بنتا ہے۔ لیکن جس صحابہ کرام کے طبقے کی وکالت کے لیے آپ کو اس سٹیج سے آمادہ کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق آپ کے پیشے سے نہیں ہے، روزگار سے نہیں ہے، بچوں کی روزی روٹی سے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی وکالت وہ اعزاز اور وہ تمغہ ہے۔ اگر کسی سنی کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کی وکالت کا فریضہ سب سے پہلے خداوند قدوس نے قرآن کریم کے اندر خود سر انجام دیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی وکالت فرمائی ہے، اور دونوں طرح سے فرمائی۔ مثال کے طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ مدینہ طیبہ کے اندر منافقین نے عجیب ہوشیاری اور چالاکی سے اپنا نام مومن رکھ لیا، خود کو مومنین کہنے لگے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ مشرکین شیاطین کے پاس جاتے انہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ ایمان والوں کے پاس آ کر بیٹھتے تو ان سے کہتے آمنا، ہم تو مومن ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں اور میری بات سمجھ رہے ہیں تو اپنا نام مومن رکھنا، خود کو مومنین کہلوانا، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے اپنا تعارف مومنین 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 کر کے کروانا، خدا کا قرآن گواہ ہے سب سے پہلے منافقین مدینہ نے کیا ہے۔ اگر کسی کا قرآن پر ایمان ہے اور اگر کوئی تقیہ سے کام نہیں لیتا اور اگر کوئی تحریف قرآن کا عقیدہ نہیں رکھتا تو قرآن پاک کے یہ الفاظ اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا۔ منافقین مدینہ کا اصرار تھا کہ وہ مومن ہیں، خود کو مومنین کہلواتے تھے۔ خداوند قدوس نے ان کا یہ زبانی جمع خرچ قبول نہیں کیا۔ جو لوگ زبانی طور پر مومن مومن کہتے تھے، خداوند قدوس نے ان کی زبان پر اعتماد نہیں کیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ تو علیم بذات الصدور تھے۔ زبان پر مومن مومن کی رٹ لگا کر آج اس صدی میں تو شاید کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خداوند قدوس جو دھڑکتی نبضوں کو جانتے ہیں، سینے کے خیالات سے واقف ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھ کی خیانت بھی جانتے ہیں، جو دل کا خیال بھی جانتے ہیں، خداوند قدوس نے گواہی دی یہ زبان سے خود کو مومن مومن کہنا قبول نہیں۔ مومن تب سمجھے جاؤ گے آمینو کما آمن الناس، اگر تم ایمان ایسے لاؤ گے جیسے محمد پاک کے دیوانے ایمان لائے ہیں۔ ابو بکر مومن ہے، ابو بکر جیسے مومن بنو۔ عمر مومن ہیں، ان جیسے مومن بنو۔ عثمان و علی مومن ہیں، ان جیسے مومن بنو۔ نبی پاک کے 1,24,000 پاک صحابہ یہ مومن ہیں، ان جیسے مومن بنو۔ اگر کسی کا ایمان ان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا میں خداوند قدوس قبول کروں گا، اور اگر کسی کا ایمان ان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا، ساری زندگی رٹ لگاتے رہو، جماعت المومنین نام رکھ لو، مومنین نام رکھ لو، مومنین نام رکھ لو، مومنین نام رکھ لو، حضور کے اصحاب جیسا ایمان نہیں تو یہ زبانی جمع خرچ قبول نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان، صحابہ کے ایمان جیسا ایمان اپنانے کی دعوت دی ہے، تو آسان لفظوں میں اگر سوال اٹھا دیا جائے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا 4 لفظ یاد کر لیں۔ نیت کرتے ہیں، یاد کریں گے، 4 لفظ یاد کر لیں۔ یہ نام نہاد مومنین، یہ مومنین مومنین کا رٹ لگانے والے اس زمانے میں بھی ان کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اگر آج سنی یہ 4 لفظ یاد کر لے، میں فقیر پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جھاگ کی طرح آج کا بھی نام نہاد مومن بیٹھ جائے گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے حضور کے اصحاب اگر مومن دیکھنے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ زبانی جمع خرچ والے مومن نہیں، زبانی طور پر خود کو مومنین کہنے والے مومن نہیں۔ حضور کے اصحاب تھے سچے مومن، حضور کے اصحاب تھے سچے مومن، حضور کے اصحاب تھے سچے مومن۔
اولئک ھم المؤمنون حقا. کاش سنی مسلمان یہ 4 لفظ پکا لے، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا. نام نہاد مومنین سنو، حضور کے اصحاب تھے سچے مومن. اگر کوئی سوال کرے کہ حضور کے اصحاب سچے مومن کیوں تھے، یاد رکھیے ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کی تعریف یہ ہے، ایمان وہ ہے کہ جو زبان پر وہ دل پر، زبان بولے دل دھڑکتے اس کی تصدیق کرے. زبان پر ایمان تو اندر بھی ایمان، زبان پر ایمان تو اندر بھی ایمان. یہ ہوتا ہے ایمان، اور حضور کے اصحاب ایسے ہی تھے. لیکن بدقسمتی کا کیا کہنا، بد نصیبی کا کیا کہنا، بے سمجھی کا، بے علمی کا کیا کہنا ہے کہ وہ طبقہ جنہوں نے اپنے مذہب کے اندر تقیہ ایجاد کر رکھا ہے، اور صرف اپنے لیے ہی تقیہ نہیں، حضور کے پاک باز اصحاب اور حضور کے اہل بیت کی طرف اس کی نسبت کر دی. جب پوچھا گیا کہ تم ابو بکر و عمر عثمان کو کیوں نہیں مانتے، حضرت علی شیر خدا نے تو مانے رکھا ہے، زمانوں مانے رکھا ہے، سالہ سال مانے رکھا ہے، تو پھر حضرت علی جیسے پاک باز مومن کی طرف تقیہ کی نسبت کر کے کہتے ہیں کہ وہ اوپر اوپر سے ان کے ساتھ تھے، اندر سے ساتھ نہیں تھے. کیا تقیے کا بھی کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ مومن تو کھرا ہوتا ہے، مومن تو سچا ہوتا ہے، مومن کی زبان ایمان بولتی ہے، مومن کا دل دھڑک دھڑک کر ایمان کی تائید کرتا ہے، مومن کی زبان کلمہ پڑھتی ہے، مومن کے دل کی دھڑکنیں کلمے کی گواہی دیتی ہیں. مومن تو سچا ہی سچا ہوتا ہے. مومن ایسے نہیں ہو سکتا کہ زبان 23 سال کچھ کہتی رہے، امیر المومنین ہاتھ ابو بکر و عثمان کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت ہوتی رہے، اور اندر دل کچھ اور کہتا رہے. یہ تقیہ، یہ جھوٹ ایمان والے کی شان نہیں. اس لیے فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا. اس زمانے کے لوگ بھی دھوکے میں مت آئیں، بعد کے لوگ بھی دھوکے میں مت آئیں، 2022 کے لوگ بھی دھوکے میں مت آئیں. قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کبھی دھوکے کے اندر نہ آئے. ایمان والا وہ ہے جو صحابہ جیسا ہے. میرے محترم دوستو، آپ کی توجہ چاہیے. سنی کانفرنس کے ایک مقصد پر بات کر رہا ہوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی دینی جد و جہد کے ایک نقطے کو واضح کر رہا ہوں. ہمارے شیخ وکیل صحابہ تھے، ہمارے شیخ اس خواہش کو لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، یہ پیغام چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، ہر سنی مسلمان وکیل صحابہ بن جائے. اور اگر آپ متوجہ ہوں تو میں ایک بات واضح کرتا چلوں، ہر قائد اپنی جماعت کے کارکنوں کو اپنے کام کا پابند بناتا ہے. ہر قائد جماعت کا نام لے کر کہتا ہے میرے کارکنوں تمہارے لیے کام یہ ہے، میرے کارکنوں تمہارے لیے پیغام یہ ہے، میرے کارکنوں تم نے کرنا یہ ہے. قربان جائیں میں اپنی شیخ کی وسعت نظر پر، قربان جاؤں میں حضرت قاضی مظہر حسین کی بصیرت پر، کہیں آج تک کوئی لفظ نہیں بتا سکتا میرے شیخ نے نصیحت کی ہو خدامیوں یہ کام کرنا ہے، خدامیوں تمہارے ذمے یہ کام ہے. میرے شیخ نے پوری دنیا کے طول و عرض میں بسنے والے اہل سنت کو مخاطب کر کے جب بھی کہا تو یہی کہا، سنی مسلمان تیرا کام یہ ہے. میرے محترم دوستو، سنی کانفرنس کے مقصد پر بات کر رہا ہوں.
یہ وکالت صحابہ سکھانے کا سٹیج ہے، یہ وکالت صحابہ کی تربیت دینے کا سٹیج ہے۔ خداوند قدوس نے خود وکالت صحابہ فرمائی۔ اور وکیل دوسرا کام جو کرتا ہے، ماشاءاللہ وکیل دوسرا کام جو کرتا ہے، میں اس کی جھلک بتا کر مائک چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا کام کیا عرض کیا تھا؟ وکیل کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ اپنے موکل کے خلاف اٹھنے والے اعتراض کا منہ توڑ جواب دے۔ میرے محترم دوستو، جب منافقین مدینہ نے، خود کو مومن کہنے والوں نے، جب ان کے ایمان کی تردید ہو گئی کہ یہ ایمان قابل قبول نہیں، اب ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ خداوند قدوس اپنی موکل جماعت صحابہ کرام کے مخالفین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء، سنو، تمہارا خیال یہ ہے، تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جنہوں نے ساری دنیا آپ کے لیے چھوڑ دی، جنہوں نے حضور کو چنا، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اللہ جل شانہ پوری غیرت اور جلال کا پیکر بن کر جواب دیتے ہیں، سنو صحابہ کو بے وقوف کہنے والو، ہم السفہاء، یہ جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ ہیں بے وقوف۔ صرف بے وقوف نہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، بے وقوف بھی ہیں اور علم سے کورے بھی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، جنہوں نے بھی مومن کی جعلی رٹ لگائی، جنہوں نے بھی مومن کی جھوٹی رٹ لگائی، دل کے اندر ایمان موجود نہیں، بغض صحابہ موجود تھا، خداوند قدوس نے صحابہ کا دفاع کر کے کہا، یہ بے وقوفوں کا ٹبر ہے، یہ بے علم لوگوں کا قافلہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، آج بھی نام نہاد مومن عقل سے بھی محروم، آج بھی نام نہاد مومن اپنے مذہب کی تائید میں کسی قسم کی لاجک سے محروم، اور آج بھی نام نہاد مومن کسی قسم کے علم سے محروم۔ میرے محترم دوستو، ایسے ہی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وکالت کرتے ہوئے، نبی یہ رحمت نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو جب بھی بولتے تھے تو رحمت کے پھول جڑتے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ کچھ لوگ میرے صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، میرے صحابہ کے ایمان و عمل پر اعتراض اٹھاتے ہیں، تو میرے اور آپ کے پیغمبر نے پوری غیرت سے، پورے جلال سے فرمایا، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، قیامت تک آنے والا سنی مسلمان اسے کہیں اپنے سینے پر نقش کر لے، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب بھی تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کھڑے ہو جاؤ صحابہ کے وکیل بن کر، زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے تو اتنا کہہ دو، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم۔ پیغمبر رحمت کے پاک الفاظ یاد کر لیجئے، اگر یاد نہ ہو اپنی زبان پر ترجمہ کر لیجئے، اس بد زبانی پر لعنت، اس بد زبانی پر لعنت، اس بد زبانی پر لعنت۔ اور آج کی دنیا نے بہت سی سہولیات نکال دی ہیں، بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ اگر کوئی دیکھو کہ حضور کے اصحاب پر تنقید کرتا ہے، زبان گندی کرتا ہے، صحابہ کے وکیل بنو، کہو پیغمبر رحمت کی زبانی الفاظ، لعنت اللہ علی شرکم، اردو میں کہہ دو بد زبانی پر لعنت، پنجابی میں کہہ دو بد زبانی پہ لعنت، نہیں کہہ سکتے اتنا کر دو۔ میری طرف دیکھیے، یہ بھی صحابہ کی وکالت ہے، کر سکتے ہو یا نہیں؟ یوں کر دو، کر سکتے ہیں یا نہیں؟
صحابہ کے وکیل بنے.